یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 20 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف اللہ المیعاد۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت خالص ہو کر کروں، اور یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے حکم بردار بنوں۔ آپ کہہ دیجئے مجھے خوف ہے کہ اگر حکم نہ مانوں اپنے رب کا ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ کہہ دیجئے میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص ہو کر اللہ کی بندگی کے لیے۔ اب تم جو چاہو جس کی عبادت کرو اس کے سوا۔ آپ کہہ دیجئے بے شک خسارے والے وہ ہیں جو خسارہ اپنی جان کا اور اپنے گھر والوں کا کر بیٹھے، قیامت کے دن یہ سامنے آئے گا۔ یاد رکھو یہ واضح خسارہ ہے۔ ان کے لیے اوپر سے بادل ہیں آگ کے اور ان کے نیچے بھی بادل آگ کے۔ اس چیز سے ڈرانا ہے اللہ اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، اور جو لوگ شیطانوں سے بغاوت کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات اور پھر اتباع کرتے ہیں اس کی جو اس میں احسن ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت ہے اور ایسے ہی لوگ اہل عقل ہیں۔ بھلا جس پر حق واضح ہو چکا اس بات کا
کہ اس کو عذاب ہوگا تو آپ اس کو چھٹکارا نہیں دے سکتے جو آگ میں پڑ چکا، لیکن جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بھی اور اس سے اوپر بھی، یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، وہاں ان کے لیے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ ہو چکا اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مذکورہ آیت میں ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر امت کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ عبادت خالص اللہ کی ہوگی، ہر شرک سے، ہر ریاکاری سے پاک ہوگی۔ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں، اس میں شرک کا شائبہ ہرگز نہ ہو، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو فرما برداروں میں رکھوں۔ اور بالفرض والمحال فرمایا گیا کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہیں مانوں گا، یعنی میں خالص ہو کر اپنے رب کی عبادت نہیں کروں گا، تو میں قیامت کے دن یعنی بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں، اور یہ کہ مجھے بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت خالص ہو کر کرتا رہوں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرے لیے یہ حکم ہے کہ تو تم بھی ایسی ہی خالص اللہ کی عبادت کرو، اور اگر تم اس بات کو نہیں مانتے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے، جیسے کہ مشرکین شرک کرتے ہوئے اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے، تو کہا گیا پھر تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ انہیں اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے کی جو بات ہے کہ جب مجھے یہ حکم ہے تو پھر تمہیں بھی اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرو، اور پھر یہ بڑا خسارہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی قیامت کے دن تم بڑے خسارے کے اندر ڈال دو۔ پھر وہاں فرمایا کہ آگ کے بادل ہوں گے اوپر بھی اور ان کے نیچے بھی، اور پھر فرمایا کہ یہ ڈرانا ہے میرے بندوں کو، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھ سے ڈرتے رہیں۔ اور جو لوگ شیطانوں کے وسوسے سے اور ان کے چنگل سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یہ کہ وہ ان کی عبادت کریں یا ان کے راستے پر چلیں، اور ایسے لوگ اللہ کی طرف جب رجوع کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے انہیں کوئی بات، کوئی حکم دیا جاتا ہے یا پہنچتا ہے تو پھر وہ اس میں سے اس کی اتباع کرتے ہیں جو بہترین ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور ایسے ہی لوگ عقل والے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ ہو چکا، یعنی انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا اور اللہ کے لیے خالص عبادت کو اختیار نہیں کیا، فرمایا اللہ کی طرف سے کلمہ عذاب کا ان کے لیے حق ہو چکا کہ وہ لوگ ضرور عذاب کے اندر پکڑے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو آگ سے بچا نہیں سکیں گے، وہ ضرور اس کے اندر مبتلا ہوں گے، لیکن جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، ان کے لیے فرمایا جنت میں بالا خانے ہوں گے، ایک کے بعد ایک، ایک سے اوپر ایک، اور نیچے ان کے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، یہ نعمتیں انہیں ضرور ہی پہنچیں گی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن کریم کے احکام میں کون سے درجات رکھے گئے ہیں؟ قرآن کریم میں بہت سے احکامات کے درجات ہیں، مثلا انتقام اور عفو و درگزر دونوں جائز ہیں، مگر عفو یعنی معاف کرنے کو افضل فرمایا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں قرآن میں انسان کو اختیار دیا ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہیں وہ اختیار کر لیں، کوئی گناہ نہیں، مگر اس میں جو احسن اور افضل ہے وہ بھی فرما دیا۔
کہ وہ انتافو اقرب للتقوی، اگر تم معاف کر دو گے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بہت سی چیزوں میں رخصت دی گئی مگر عزیمت پر عمل کرنے کو احسن اور افضل قرار دیا گیا۔ تو یہ فرمایا گیا قرآن مجید کی ان آیات کے اندر کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور اہل علم ہیں اور اہل عقل ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بے بصیرتی کے ساتھ نہیں کرتے، یعنی وہ بصیرت ان کو حاصل ہوتی ہے اور اتباع کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے احکامات پر نہیں پڑ جاتے، اور بلکہ ان کی ایک نشانی یہ بیان کی کہ احکامات تو دو قسم کے ہیں اور دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر لیں، لیکن وہ لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں جو اعلیٰ اور افضل اور احسن ہوا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔